تنخواہ لیتے ہیں آپ کا نیوٹرل رہنا نہیں بنتا، اور بڑی ملاقاتیں چل رہی ہیں بند کمروں میں، کیا ہو رہا ہے ہمیں کچھ بتائیں، آپ کی چڑیا کیا کہہ رہی ہے؟ ارے پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب نے کوئی آج نئی بات تو نہیں کی، پرانی باتیں کر رہے ہیں، تو اس لیے میں تو اس کو خاص اہمیت نہیں دیتا کہ جی چوکیدار اور یہ وہ، یہ 10 دفعہ سن چکے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی زیادہ تعداد میں لوگ نہیں ان کے ساتھ اس وقت۔ جو ہماری رپورٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ کسی وقت بھی 2-3 ہزار سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے، جب یہ بولنا شروع کرتے ہیں تو پھر 1-8 ہزار بڑھ جاتے ہیں۔ ادروائز اس وقت جو جہاں یہ ہیں اس وقت وہاں کوئی آدھا کلومیٹر جو ہے وہ اس سے لوگ ہیں، یہ ابھی ہماری رپورٹر کی وہاں سے خبر آئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں بڑھے گی شام جب خان صاحب اور تھوڑا سا اور آگے چلیں گے، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ جو لانگ مارچ ہے ابھی تک تو کوئی خاص شو فورس نہیں ہوئے، اور میرا خیال ہے اسی لیے خان صاحب تھوڑے سے مایوس نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو کل بھی بھاگ گئے، گھر چلے گئے، کہنے لگے کہ میں کسی میٹنگ کے لیے گیا تھا وغیرہ وغیرہ، میرا خیال ہے جو ہماری اندر کی خبریں ہیں عظمیٰ وہ یہی ہیں کہ خان صاحب تھوڑے سے اپسیٹ ہیں کہ کیوں نہیں اتنے لوگ نکل رہے جتنی ان کی توقع تھی۔ اور بات یہ ہے کہ اور نئی بات کرنے کو بھی نہیں ہے ان کے پاس، پرانی باتیں ہیں دہرائی جا رہی ہیں۔ بڑے غور سے ہم سنتے ہیں کہ کوئی نئی بات کی ہو، نہیں، مگر انفیکٹ اگر کوئی نئی چیز ہوئی ہے تو انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور خصوصاً چیف صاحب کے اوپر جو ڈائریکٹ اٹیک کر رہے تھے وہ اب تھوڑی کمزور پڑ گئی ہے۔ تو اس سے پھر یہی تبصرہ کیا جا سکتا ہے کہ شاید کوئی بات چیت چل رہی ہوگی یا یہ بھی کچھ اشارے کر رہے ہوں گے۔ اور پھر خان صاحب نے تو خود یہ بات تسلیم کی ہے کہ جی میں حکومت سے کیوں بات کروں، وہ کون ہوتے ہیں، میں تو ان سے بات کروں گا جو اقتدار میں ہے، اصلی پاور جن کے پاس ہے۔ تو خان صاحب تو ان کو پہچانتے ہیں نا، کیونکہ 4 سال خان صاحب نے بھی ان کو جفی ڈال کے اپنا کام کیا ہے۔ تو اس لیے اب وہ واضح ہو گیا نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ رابطے میں ہیں۔ اچھا، اب بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے وہ تو کچھ نہیں کہہ سکتی کہ ہم رابطے میں ہیں کہ نہیں ہیں۔ انہوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم کسی کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں، نہ ہی ہم رابطے کرنا چاہ رہے ہیں۔ مگر بیہائنڈ دا سینز کیا ہو رہا ہے؟ اب بڑی یہ سوال جو آپ نے پوچھا، بیہائنڈ دا سینز یہ ہے کہ خان صاحب کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے ان کے ساتھ وہ بات کر نہیں سکتے۔ اگر کوئی بات کرنی ہے تو کوئی کروائے، کیونکہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے تو آ گیا ہے کہ ہم نے آپ سے بات کیا کرنی ہے، آپ کی کیا حیثیت ہے، آپ اپنا لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، ہم نے تو الیکشن کرانی ہے جب کرانی ہے، اور ہم نے جو نیا چیف لگانا ہے وہ لگانا ہے، ہماری آئینی رائٹ ہے وہ تو ان کی طرف سے تو نہ ہو گئی ہے۔ خان صاحب کی کوشش ہے کسی طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی نیگوسیشن ہو جائے، مگر کیونکہ وہ ان کو تسلیم ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں چوروں کے ساتھ میں نے کیا بات کرنی ہے، میں پارلیمنٹ میں بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ تو کیونکہ تسلیم ہی نہیں کرتے تو بات کیا کریں گے؟ تو ان کی یہ کوشش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے کوئی بات کروائی جائے، اسٹیبلشمنٹ خان صاحب سے بھی کوئی بات کرے خفیہ کمروں میں، اور گورنمنٹ کے ساتھ بھی کوئی بات کرے خفیہ کمروں میں، پھر کوئی فارمولہ ڈھونڈا جائے جس کے تحت خان صاحب کے جو ڈیمانڈز ہیں وہ ایکسیپٹ ہو جائیں۔ یہی ان کی کوشش ہے، یعنی کہ ان کو دوبارہ سے پولیٹیکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جنہوں نے کہہ دیا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں سینٹ کے الیکشن کے بعد سے، لیکن اب جو ہے وہ عمران خان کہہ رہے ہیں آپ انٹروین کریں اور جو ہے وہ اپنا پولیٹیکل رول ادا کریں۔ صرف یہ نہیں کہہ رہے، بالکل تم نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا، صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ پولیٹیکل ہو جائیں، وہ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل ہو کے میری سائیڈ لیں۔ دیکھیے نا، وہ تو کہتے ہیں اب چوروں کی سائیڈ کیسے لے سکتے ہیں، اور پھر وہ آپ کو بہت سی باتیں آگے سناتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایول اینڈ گڈ، کہ آپ تو ان کے ساتھ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ والی بات صحیح ہے، وہ ایک تو یہ کہہ رہے ہیں سیاسی رہیں، دوسری یہ ہے کہ اسی طریقے سے سیاسی رہیں جیسے پہلے تھے، میننگ میرے ساتھ کھڑے ہو، عوام میرے ساتھ ہے، میں اچھا آدمی ہوں، یہ چور ہیں، گڈ اینڈ ایول، میں صادق اور امین ہوں، یہ نہیں ہے، اینڈ سو آن۔ تو وہ تو بہت بڑی بات کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ تو نیوٹرلٹی کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، وہ تو کہتے ہیں نیوٹرلز جو جانور ہوتے ہیں، اینڈ سو آن۔ تو میرا خیال ہے ان کا موقف تو بڑا کلیئر کٹ ہے کہ جی فوج میرے ساتھ کھڑی ہو، فوج کی قیادت میرے ساتھ کھڑی ہو، ان کو آپ نے موقع دیا ہے، یہ آگے ہیں، مجھے کیوں نکالا ہے آپ نے، یا ان کو موقع دیا مجھے نکالنے کا، آپ کو روکنا چاہیے تھا ان کو، آپ الگ کیوں ہو گئے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو خان صاحب کی یہی اس وقت جو بیہائنڈ دا سینز ہے۔ اچھا، اس کے دو اور بھی اس کے ایشوز، ایک تو یہ کہ جی آپ بات کریں، دوسرا یہ اپنے لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کے لوگ بھی اب مایوس ہو رہے ہیں کہ یار یہ بات جا کہاں رہی ہے،
لانگ مارچ کب سے ہم انتظار میں تھے. پھر آج ڈیٹ آئے گی, آج ڈیٹ آئے گی. پھر یہ کہ جی مذاکرات شروع ہو گئے ہیں. نہیں مگر ہوئے بھی نہیں, ہو بھی گئے ہیں اور نہیں بھی ہوئے. عارف الوی صاحب کہہ رہے ہیں ہو گئے ہیں, خان صاحب کہتے ہیں میں تو کرتا ہی نہیں ہوں. تو یہ ساری باتیں چل رہی تھیں. ان کے اپنے لوگ بڑے مایوس ہو رہے تھے کہ اب ہوگا کیا. اچھا, اور پرویز خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. انہوں نے کہہ دیا. اچھا, اب بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ خان صاحب کی کوشش یہ ہے, کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, خان صاحب نے پہلے یہ کہہ دیا تھا پرویز خٹک کو, فواد چودھری کو, اسد عمر کو وغیرہ وغیرہ کہ اب آپ نے خفیہ ملاقاتیں اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں کے ساتھ نہیں کرنی. خان صاحب کو شک پڑ گیا تھا کہ یہ جا کے وہاں کیا کہتے ہیں, اور جو کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ وہاں جا کے کہتے ہیں ساڈی گل نہیں سندا پیا, ہم بڑی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چلیں واپس پارلیمنٹ, وہاں جا کے نیگوسیشن کرتے ہیں, ہم علی الیکشن مل جائے گی, تھوڑی بہت کچھ گنجائش رکھنی پڑے گی, اور مگر یہ بات نہیں مانتے. تو ہم کیا کریں؟ وہ اپنی صفائیاں جا کے وہاں پیش کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے آگے. اس کو پتہ چل گیا کہ یہ اپنی ہارڈ لائن لے رہا تھا کہ نہیں ہم نہیں کریں گے, یہ نہیں کریں گے, اور یہ اٹیک کر رہا تھا. وہ جا کے مکا کرنے کی سوچ میں تھے. اس نے پھر آپ کو یاد ہوگا اس نے آرڈر کیا تھا کہ مجھے پتہ ہے کچھ لوگ جا رہے ہیں, میں نے بند کریں یہ سب کچھ, یاد ہے نا آپ کو؟ تو یہ ساری گیم چل رہی. یہ چاہتا ہے کہ یہ خود نیگوشیٹ کرے اپنے ایک دو لوگ چنے ہوئے لوگوں کے ساتھ. اب حال یہ ہے کہ فیصل واوڈا کی پریس کانفرنس کے بعد جس نے یہ بھی ذکر کر دیا ہے کہ آستینوں کے سانپ کا ذکر کیا, اس کی اشارہ کس کی طرف ہے؟ فیصل واوڈا کا انہی لوگوں کی طرف ہے نا, جو کہ اس کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں مگر پرویز خٹک اور کھیل ادھر رہے ہیں, کیونکہ وہ بڑے منجے ہوئے کھلاڑی ہیں, وہ سیاستدان ہیں, وہ ساری عمر اپنی سیاست کرتے رہے, انہیں پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا پاور کتنا ہے, اسٹیبلشمنٹ کیا کر سکتی ہے کیا نہیں کر سکتی. جیسے کہ نون لیگ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کھلے عام اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہو کے نعرے شعرے زیادہ نہیں لگا سکتے, پھر بھگتنا پڑتا ہے. ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے, سمجھ آ گئی ہے. ہاں, ان کو سمجھ آ گئی, ان کے لوگوں کو. اچھا, مگر اسی لیے تو عمران خان صاحب کو نہیں ہے. عمران خان صاحب کا فلسفہ فرق ہے. وہ کہتا ہے کہ اور راستہ کوئی نہیں رہا میرے لیے سوائے یہ کہ کرنٹ جو لیڈرشپ ہے اسٹیبلشمنٹ کی اس کے اوپر پریشر ڈالا جائے, کیونکہ وہ اب ریٹائرمنٹ سٹیج پہ آ رہی ہے. ان کے اوپر پریشر ڈالا جائے کہ جانے سے پہلے آپ کو ایسا ماحول بنا جائے جس کے ساتھ مجھے ایک الیکشن مل جائے, مجھے ایک راستہ مل جائے الیکشن کا, اور کل کو آپ بھی ریٹائر ہو جائیں گے, چلے جائیں گے, تو یہ نہ ہو کہ پھر میں باہر بیٹھ کے آپ کے خلاف دھندناؤں. ایک قسم کی سیف پیسج میں آپ کو دے دیتا ہوں, آپ یہ کام جانے سے پہلے کر دیں کہ ہماری بات اندر کروا دیں انڈائریکٹلی. تو میں سمجھتا ہوں اس قسم کی اس وقت بات چل رہی ہے. اسی لیے جب تھوڑا سا پریشر پڑتا ہوگا اسلام آباد کی حکومت کے اوپر بھائی لوگوں سے کہ جی وہ کہہ رہا ہے یہ ذرا سن لیں اس کی بات, تو وہ کہتے ہیں ہم کیوں سنیں, اب ایک مہینہ رہ گیا, ہم کر لیتے ہیں جو کرنا ہے ہم نے, ہم نہیں سنتے بات. تو یہ